تقریر مقصود نہیں ہے، امت کو بیدار کرنا یہ مقصود ہے، اور میرے اکابرین نے یہ کام مکمل کر دیا۔ مسلسل آپ مغرب کی بات سے رہ رہے ہیں، ضعیف العمر حضرات بھی ہے، اب نام پکارا گیا ہے اور اس کو بلایا گیا ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ علم اور عظمت علم کے متعلق ضروری ہدایات، رہنمائی ہمارے سامنے آ گئی، لیکن دل چاہتا ہے کہ امت میں جو عام بگاڑ ہے اس کے اوپر تھوڑی مختصر میں روشنی ڈالوں۔ مسلمان بے چین کیوں ہیں، بےقرار کیوں ہیں، ناکام کیوں ہیں؟ میرے اکابرین، میرے پتے پوش تشریف فرما ہے گستاخی معاف کہ حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں، یہ حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم فریضہ نماز مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ مسلمانوں میں حسد عام ہے، غیبت عام ہے، گھروں میں ماں باپ اپنی اولاد کے متعلق پریشان ہیں، مسلمان اپنے پڑوسیوں کے لیے کانٹا بنا ہوا ہے۔ بہن جب بھائی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، ہاں، تو بھابھی کی چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ واقعتاً امت کو اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ حالات آئے نہیں ہیں، یہ لائے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ایک قربانی کے ساتھ آیا ہے۔ مولانا برکت اللہ صاحب کے مدرسے سے ہم واپس لوٹ رہے تھے، دعا کے لیے گئے تھے، تو راستے میں نے ہمارے حضرت حافظ صاحب سے کہا لوگ پیدل آ رہے ہیں، کہ دور دراز سے یہ مجمع آیا ہے، تو یہاں سے ایک جذبہ اور ولولہ لے کر کے جائے۔ ایک جگہ پر میرا خواتین میں پروگرام تھا ہمارے گجرات میں، ایک بالغ خاتون گھر پر نہیں تھی، بستی کی کل خواتین مجمع میں تھی۔ میں نے دیکھا ہوا گرم ہے، اور وہاں ایک جملہ میں نے کہا تھا، جزائے خیر دے اس بستی کی خواتین کو۔ میں کہا سرکار مدینہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں اور آنسو کا واسطہ جن خواتین کا اپنی بہنوں سے بول چال بند ہے، وہ پہلے گھر نہ جائے بلکہ ان بہنوں کے یہاں جا کر کے معافی مانگے، چاہے آپ کا قصور ہو کہ نہ ہو۔ سنگین چار جھگڑے سے الحمدللہ اسی دن ان خواتین کے گھر جانے سے پہلے نمٹ گئے۔ آپ حضرات کو بھی واسطہ دیتا ہوں، اگر کسی سے بول چال بند ہو، گھر نہ جائے، چاہے وہ سو گیا ہو، دروازے کو دستک دو، چاہے آپ حق پر ہے، جا کر کے سلام کرو اور ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگو اور اس کے قدموں میں گر جاؤ۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، میں اپنے اکابرین سے خطاب نہیں کر رہا، یہ تو میرے بڑے ہیں، ان روشن چہروں کی قدر کر لو۔
ایک بوریے بستر پر بیٹھ کر کے ایک قیمتی پتھر کو ہیرا بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے نماز. کتنی مرتبہ ہم نے امت سے وعدہ لیا اور یہ ہمارے نوجوان معاف کرنا معافی مانگتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں, یہ چوراہے پر بیٹھ کر کے موبائل سے کھیلتا ہے. ہمارے یہاں نوجوان نے محنت شروع کی ہے, ہمارے مشورے سے ہمارے رہنمائی میں وقت نہیں ہے, منظم محنت شروع کی ہے اور پوری بستی کو جمع کیا. آپ ابھی 14 فروری کو اور 14 جنوری کو یعنی میرے وطن کی تاریخ میں اتنا مجمع میرے وطن میں جمع نہیں ہوا. اور نوجوان جو امور طے کر کے آئے گی امور پر ہم محنت کرنا چاہتے اور محنت شروع ہو گئی. بیٹا یہ جوانی برف کے معنی ہے, پگھل جائے گی. میں تو یوں کہتا ہوں کہ نوجوان میری شادی نہیں ہوئی ہے اور پیٹھ میں مادہ منویہ ہے. اگر زندگی معصیت کے ساتھ گزر رہی ہے وہ مادہ منویہ جب وقت مقررہ پر کسی کے رام میں جائے گا تو نفست کو لے کر کے آئے. بیان نہیں کرنا, میں کہ تھوڑی اصلاحی باتیں ہو جائے. تاثرات آ گئے آپ کے سامنے, بزرگان دین کی پاکیزہ زندگی اور اقوال آ گئے تو میں سمجھائے. ایک نماز, ہماری جوان بیٹیاں مغرب کی نماز کے بعد باہر نہ نکلے. میری زبان پر غیبت نہ ہو, میرے مزاج میں حسد نہ ہو, میری کسی سے بول چال بند نہ ہو, اور ان علماء کی صحبت میں جایا کرو. بغیر صلحاء کی صحبت سے, بغیر صلحاء کی صحبت کے نہ زندگی میں صالحیت آئے گی نہ انسانیت آئے گی. مہینے میں 3 دن لازمی جایا کرو. اور اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سیرے پر ایک درد کو کھولا تھا, اللہ تعالیٰ نے امت کے درد کو کھولا تھا. رات کو سو, توبہ کر کے سو, اپنے انداز میں توبہ کرو. اے اللہ بھول ہو گئی, اے اللہ بھول ہو گئی. اور جن نعمتوں کا آپ کو احساس ہے اس کا شکر ادا کرو. ہمارے مولوی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ایسا اشعار بھی پڑھنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی. میں ایک شعر سنا کر کے دعا کرتا ہوں. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, بہت اچھی بات کہی ہے. میں 27 رمضان کو اور لیلۃ الجائزہ میں یہ شعر مسجد میں پڑھتا ہوں. اللہ کا احسان ہے ماشاء اللہ, ایسا ماحول بنا ہے. معصیت اور کمی اور کوتاہی کی جگہ پر عید کی رات میں 50-40 نوجوان ایسے ہوتے ہیں میری بستی میں کہ 11 بجے نہا دھو کر کے آتے ہیں, صبح صادق بلکہ فجر کے بعد گھر جاتے ہیں. مولوی نے کہا ہے کچھ اشعار سنانا ہے, گنجائش نہیں ہے, کچھ نصیحت کر دے. یہ نماز لازم پڑھو. کون نماز کا اہتمام کرے گا؟ آپ اونچا کرو تو فوراً ہاتھ نیچے آ گیا. نماز پڑھنی نہیں ہے, پڑھنی بھی ہے, گھر والوں کو پڑھوانی ہے. اور یاد رکھو نماز کے بارے میں غفلت کروں گے یہ تو مہمان ہے, بہت سخت بولتا ہے. حشر کے میدان میں سرکار کے سامنے شکایت کروں گا. یہ وعدہ ہے, تماشا نہیں ہے. نامناسب بات میں بزرگوں نے کہا تھا, دیرو اللہ کے احسانات کے ساتھ سویا اور اٹھنے کے ساتھ اس نے اپنے خدا کے
मकाम के गले पर छुरी चलाई, गिबत मत करो, सोलह की सोहबत में बैठो, किसी की बुराई मत करो, किसी की घर पर पत्थर मत फेंको, किसी की इज्जत से मत खेलो। ये बातें मैं कभी जरा आ जाए तो अच्छा है, फिर कभी अल्लाह लाएंगे तो वो शेर सुना करके ये दुआ का इंतजाम करना। इतना बड़ा मेहमान ठंडी में बैठा है, तो हमको यहाँ ठंडी लग रही। मोमिन को चाहिए कि अल्लाह से इल्तिजा करे, या इलाही मैं तो मुजरिम हूँ मगर तू ये बता। सुभान अल्लाह। बात करता है बंदा, अल्लाह से कुछ हमकलामी करता है कि अल्लाह सब कुछ सही, मैं मुजरिम तो हूँ, लेकिन मैं तुझसे अदब के साथ एक सवाल करना चाहता हूँ। बड़ा प्यारा शेर है, या इलाही मैं तो मुजरिम हूँ मगर तू ये बता, क्या खता कुछ चीज है तेरी अता के सामने, क्या खता कुछ चीज है तेरी अता के सामने। सुभान अल्लाह। ये मेरी मालूम है 27 रमजान को मस्जिद में यूं, वैसे अल्लाह तो कई सालों से होता है, मतलब आशिकाना अंदाज में हमारा क्या इश्क जैसा हमें ऐसा हमारा इश्क है। या इलाही मैं तो मुजरिम हूँ मगर तू ये बता, क्या खता कुछ चीज है तेरी अता के सामने। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों मैं पहली नसीहत तो अपने आप को तो हुक्म करूंगा, तुमको नसीहत करूंगा। मुझे इतना नहीं हो रहा है अभी, आप नमाज का इंतजाम करोगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी देखो इंशाल्लाह बड़ी हुई इंशाल्लाह, जोर से बोलो ताकत के साथ इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। एक वादा करो इंशाल्लाह, जबान से गलत बात को नहीं निकालेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तीसरी बात है कि आइंदा कल जब भी आपको फुर्सत मिले 2 रकात एक एक गुनाह को याद करके सलातो तौबा पढ़ेंगे, वादा करते हो इंशाल्लाह। और उसी कनेक्शन में मिला करो यहाँ की सौभाग्य करते। अब दिन में एक दिन तारीफ करना है मगरिब से, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब दिन 2 मरतबा 4 महीने लगे और कई जिले लगे। हाँ, कई जिले लगे। अभी पिछले 3-4 साल से जरा नागा हो रहा है। नागा क्यों हो रहा है? मसाजिद, दीनी मसाजिद। अब एक हफ्ते में एक दिन बस मजमा हो, घरों की मुलाकात हो। महीने के 3 दिन। आखिरी बात कहकर दुआ करवा दो। मेरे उस्ताद कनाडा में जब मेरे घर पर दावत थी तो सुना रहे थे, तो कहा कि अलास्का कनाडा से पहाड़ी इलाका है, जब 72 घंटे 140 की रफ्तार से कार चले तो वहां पहुंच सकते हैं, पहाड़ी इलाका। 72 घंटे। हमने सोचा कि शायद वहां दावत नहीं पहुंची होगी, वहां जाकर के दावत देखो मुआइला साहब रहमतुल्लाह का दर्द देखो। तो हमारे 3-4 गाड़ियां वहां पर गई, पहाड़ी इलाका था अलास्का। तो हम वहां पर गए तो वहां पर भी 4 महीने लगाए हुआ साथी थे। अरे अहमदाबाद के मंसूर फैमिली वहां आओ, खैर बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। और बड़ी गिनती आ रहा और माशाअल्लाह एक तासुरा और हमारे हजरत मुफ्ती साहब के अकवाल, बुजुर्गान दीन के अकवाल, इससे से मैंने कहा कि जरा थोड़ा सदारत का हक अदा कर दूं। शायद तीसरी मरतबा आपके इलाके में आना हुआ। मेरी दुआ है माशाअल्लाह इन बुजुर्गों के साथ
اس عمر میں تو یہ بچے مادی گود میں ہونے چاہیے، گھر کے ماحول میں ہونے چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت کے جھونکے جب چلتے ہیں اور اس سے جپٹ کے جو آتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اے نور الاسلام نام بھی بڑا پیارا ہے، میرے استاد نے بنیاد رکھی تھی نور الاسلام مولانا اسماعیل صاحب مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریر بھی میں نے پڑھی، ان کی تحریر بھی میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا نور اس کو جسم با مسمہ بنائے، اسلام کا نور اس ادارے کے ذریعے سے عالم میں پھیل جائے، علاقے میں پھیل جائے، محلے میں پھیل جائے اور گھروں میں پھیل جائے، ایسی کی ایسی شکل کو وجود میں لانے کے فیصلے فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.